ایک طرف گالی نکالی جا رہی ہے، یہ کہا جا رہا ہے کہ بھونکنے والے کتے، اور پھر وہ شاہد خاقان عباسی صاحب کہہ رہے ہیں یہ ہمارا کلچر ہے۔ یہ جو پروپیگنڈا نون لیگ نے پچھلے چند ہفتوں سے شروع کیا ہوا تھا کہ جی ڈیل ہو رہی ہے، میاں صاحب آ رہے ہیں، فلاں ہو رہا، یہ ہو رہا، اس پر تو ساری ان کی امیدوں پر پانی پھر گیا کہ ایسی کوئی بات نہیں۔ ڈی جی صاحب نے دو ٹوک الفاظ میں کہہ دیا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تجزیہ۔ میرے ساتھ ہماری کو اینکر علینا الیاس اور ایشین نیوز کے گروپ ایڈیٹر رانا طاہر ہیں، اور ٹیلی فون لائن پر ظفر ہلالی صاحب بھی انہوں نے بھی جوائن کیا۔ جو آج موضوعات ہیں ان میں سے ایک تو وہ جو کنٹروورسی چل رہی ہے آڈیو کی، محترمہ مریم نواز صاحبہ کی، جس میں صحافیوں کے حوالے سے جو گفتگو کی گئی، جو زبان استعمال کی گئی، بڑا ریئیکشن اس پر آیا ہے۔ کچھ نئی چیزیں بھی سامنے آئی ہیں، اور وہ جو آڈیو ہے اس میں کچھ ہم نے جب دیکھا تو محسوس ہوا کہ یہ ایک آڈیو نہیں ہے، یہ ایک آڈیو کو جوڑا گیا اس کے ساتھ۔ کیوں جوڑا گیا، کس نے جوڑا، کس کو اس کا فائدہ ہو سکتا ہے، اس پر بات کریں گے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے آج ایک پریس کانفرنس کی، بڑا تفصیل سے بڑے اہم معاملات پر انہوں نے گفتگو کی، جن میں آرمی چیف کی ایکسٹینشن کا معاملہ، نواز شریف صاحب سے گفتگو کا معاملہ، اسٹیبلشمنٹ کا، افغان بارڈر پر جو صورتحال ہے، ڈیورنٹ لائن کے حوالے سے جو کنٹروورسی چل رہی ہے، اور پھر دنیا کو جو پیغام دیا، جس طرح سے پاکستان اپنے دفاع کو دیکھ رہا ہے، بڑی امپورٹنٹ ان کی پریس کانفرنس، اس پر ہم بات کریں گے۔ ایک اور خبر ہے جس نے کوئی بہت زیادہ توجہ نہیں لی میڈیا کی، وہ یہ ہے کہ جو غیر ملکی سفیر ہیں پاکستان میں، ان کے وفاقی وزراء کے ساتھ ان کی ملاقات پر پابندی لگائی گئی ہے، اور ایک ان کو ایس او پی دیا گیا ہے، اور وہ ایس او پی کہ وزارت خارجہ کی اجازت ہوگی، اور ایک آفیسر جو ہے وزارت خارجہ کا وہ بیٹھے گا، اس کے علاوہ ملاقات نہیں ہو سکتی۔ کیوں یہ ہے سب کچھ، ایسا کیا کرنے کی ضرورت آئی، کون سی کوئی ایسی ملاقات ہو گئی، کیا اس میں کہا گیا، کیا اس کی وجوہات ہو سکتی ہیں، اس پر بات کریں گے۔ ظفر ہلالی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ان سے اس پر بات کریں گے۔ اور ایک آپ کو آپ کی واپسی کے حوالے سے ایک طوطے سے جب سوال کیا گیا تو اس طوطے نے کیا جواب دیا پروگرام میں، وہ بھی آپ کو ہم دکھائیں گے۔ میری کرام ہمارے لندن کے نمائندے ہیں، بڑی محبت سے انہوں نے طوطے سے بات کی، تو پوچھا طوطے سے کہ کیا میاں صاحب واپس جائیں گے، تو اس نے جو بات کی وہ بھی آپ کو سنوائیں گے آگے جا کے، اسی کی زبانی آپ سنیے گا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے میاں صاحب، میاں نواز شریف صاحب کی آمد کے حوالے سے۔ لیکن سب سے پہلے میں جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ جو آڈیو لیک ہوئی، جس میں صحافیوں کے بارے میں جو گفتگو کی گئی، جس میں کہا گیا کہ بھونکنے والے کتے جو ہیں نا ہم پر چھوڑ دیے گئے ہیں، یہ ایک ایسی گفتگو تھی جس پر بڑا احتجاج ہوا۔ پی ایف یو جے ہے، اور بھی بہت ساری تنظیمیں، ایڈیٹرز کی بھی تنظیم ہے، سب نے کہا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا اور ان کو معافی مانگنی چاہیے تھی۔ لیکن آج شاہد خاقان عباسی جو سابق وزیر اعظم پاکستان ہیں، اور جو نون لیگ کے بڑے اہم لیڈران میں جن کا شمار ہے، ایک پریس کانفرنس میں ان سے ایک سوال کیا گیا، تو نہ صرف انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ بالکل جناب یہ ایسی باتیں ہم کرتے ہیں، صحیح ہیں، بلکہ انہوں نے تو کہا کہ ہم تو اس سے بھی زیادہ ہم یہ بات کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنے بارے میں جو کہا، میں وہ ورڈز کہنے سے قاصر ہوں۔ میں آپ کو وہ سوال بھی سنواتا ہوں اور وہ جواب بھی۔ شاہد خاقان عباسی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ورڈ استعمال کیا پرویز رشید صاحب نے کہ کتے بھونکنے والے بٹھا دیے گئے ہیں، وہ کہتے ہیں میری زبان تو اس سے بھی بدتر ہوتی ہے۔ یہ شاہد خاقان عباسی صاحب کا اعتراف ہے کہ لیڈران، مسلم لیگ نون کے لوگ، دوسرے بھی کرتے ہوں گے، لیکن ابھی جو ہمارے پاس جو کنفیشن ہے وہ شاہد خاقان عباسی صاحب کا ہے۔ کوئی شرمندگی نہیں ہے کسی کو، کوئی ندامت نہیں ہے کسی کو، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اس سے بھی زیادہ بدتر زبان استعمال کرتے ہیں۔ اب اس پر بہت زیادہ لے دے ہوئی، جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا، اور پی ایف یو جے نے اور دوسری تنظیموں نے، صحافیوں نے بھی اس پر یہ کہا کہ یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ لیکن جو حسن نثار صاحب ہیں، ان کی ذرا اپروچ
اور ان کی رائے تھوڑی مختلف ہے. حالانکہ ان کے بارے میں بھی بہت کچھ کہا گیا, ان کو بھی اسی لسٹ میں, اسی فہرست میں شامل کیا گیا جس کا میں نے ذکر کیا, لیکن ان کا بھی میں آپ کو رسپانس سنوانا چاہتا ہوں. اب ان کی اپنا ایک نقطہ نظر ہے, وہ اس ساری گفتگو کے بعد بھی پرویز رشید صاحب کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں. آئیے حسن نثار صاحب نے جو گفتگو کی آپ کو میں وہ بھی سنوا دیتا ہوں. اب حسن نثار صاحب نے گالی گلوچ کو اپنا ہمارا کلچر کہہ دیا, اور مجھے نہیں پتہ قاضی حسین احمد صاحب نے کس چیز کا, انہوں نے ان سے کس چیز کا بدلہ لیا. اللہ انہیں جنت نصیب کرے. بڑے وہ ماشاءاللہ بہت ہی ایک دیندار اور ایک بڑے سچے آدمی تھے, نیک آدمی تھے, لیکن حسن نثار صاحب نے حساب برابر کر دیا بڑی مطلب بڑی ادب کے ساتھ, کیونکہ حسن نثار صاحب بھی ہمارے لیے بہت قابل عزت اور قابل احترام ہے. اچھا اب ذرا کریں, وہ کہتے ہیں کلچر ہے یہ, جیسے مرضی بات کریں. وہ اب میرا نہیں خیال کہ گالی گلوچ کرنا ہمارا کلچر ہے. شاہد خاقان عباسی صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی اس سے بھی بدتر الفاظ استعمال کرتے ہیں. حسن نثار صاحب بھی کہتے ہیں کہ یہ ہمارا کلچر ہے. مجھے نہیں پتہ یہ کس کلچر کی بات ہو رہی ہے. گالی گلوچ یہ کسی بھی معاشرے کا کلچر نہیں ہو سکتا. اچھا اب ایک 2 نمبری کی میں آپ کو بات آپ کو دکھاتا ہوں. یہ جو آئی یہ ایک آڈیو نہیں ہے جو ہماری سمجھ میں آئی, جو ہم نے اس کو سنا. آپ واضح طور پر اس آڈیو کو سن لیں تو جو آخر کا حصہ ہے جو نصرت جاوید صاحب اور رانا جواد صاحب کے بارے میں ہے, وہ انہوں نے اس کو ایڈ کیا اس میں, اس آڈیو میں. یہ 2 آڈیوز ہیں, مکس کر کے ایک آڈیو بنائی گئی ہے. جو میں جو ان کے بارے میں, جو نصرت جاوید صاحب کے بارے میں آڈیو, میں آپ کو وہ حصہ سنواتا ہوں, وہ سن لیجئے پہلے ذرا. 2 باسکٹس آئی ہیں نا جو ابو جان لائے ہیں آذربائیجان سے, یہ جو رات کو کائنات نے پیک کی, ایک نصرت جاوید کو بھیجنی, ایک رانا جواد کو بھیجنی. ایک تو یہ آڈیو کا حصہ میں نے آپ کو سنایا. اب اگر پوری آپ آڈیو سنیں تو اس میں آپ کو ایک جمپ نظر آئے گا, آپ کو ایک کٹ آپ کو بالکل آپ محسوس کرتے ہیں. ذرا چلا دیں وہ ذرا ساری آڈیو, تھوڑی لمبی ہے لیکن یہ معاملہ کلیئر کرنے کے لیے چلانا ضروری ہے. ایک ان کا پروگرام ہوتا ہے سکور کارڈ. جی انکل. اچھا, اس سکور کارڈ میں حسن نثار صاحب نے, آپ کو پتا ہے وہ ہمیں بہت گالیاں دی, اور اب ایک ارشاد بھٹی بھی آ گیا. ایک ارشاد بھٹی انہوں نے ایڈ کر لیا, وہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ بہت ہی گھٹیا گفتگو. ہاں جی ہاں جی. مظہر عباس صاحب جو ہیں وہ ان کی گفتگو میں بھی ٹلٹ ہمارے خلاف ہی ہوتا ہے, طنز بھی ہوتا ہے, مذاق بھی ہوتا ہے. بعض دفعہ وہ باتوں کو سپن بھی کر کے تھوڑا سا ہمارا مذاق اڑا دیتے ہیں. بالکل. اچھا, باقی کوئی بندہ وہاں پہ وہ نہیں ہے جس کو یہ کہا جائے کہ وہ ہمارا سپوکس پرسن ہے. اسٹار بابر ہے, وہ اپنی انڈیپینڈنٹ رائے رکھتا ہے. جی, وہ بھی جنرلی وہ ہمارے بہت حق میں تو ہے نہیں انکل. جی, اس لیے میں نے کہا کہ کوئی ہمارے اس طرح نہیں ہے, لیکن چلیں گالم گلوچ نہیں کرتا ہے, ایک جینون سی وہ گفتگو ٹھیک کرتا ہے. گفتگو میں کم سے کم غیر اخلاقی بات نہیں ہوتی ہے, لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ہمارے نقطہ نظر کو وہ لیتا ہوں. جی, تاکہ وہاں پہ ایسا تھا جو ہمارا نقطہ نظر نہیں دیتا تھا, لیکن جس طرح یہ ہمیں گالیاں دیتے ہیں اسی طرح وہ عمران خان کے ساتھ بھی سلوک کر جاتا ہے. نیازی, لیکن نیازی انہوں نے اس کو ہٹا دیا ہوا ہے, اور اس کا کالم بھی بند کر دیا اور اس کو ہٹا بھی دیا. جی, یہ بڑی زیادتی اور ناانصافی. اور انکل میں پوچھوں گی نا کہ پہلے یہ بتاؤ ہٹایا کیوں ہے اس کو. جی, تو میں بلکہ آپ سے میری درخواست یہ ہوگی کہ اس سے بھی کریں بات آپ, اور آپ میر شکیل صاحب سے بھی کریں. پہلے میں اس سے اندر کی خبر تو پوچھوں نا. اس میں اگر اتنا امبیلنس پروگرام ہو جائے گا, ہاں جی, اور عمران خان کے اوپر اگر ایک چیک تھا تو وہ آپ نے ختم کر دیا, اور ہمارے اوپر آپ نے بھونکنے والے کتے بٹھا دیے. بالکل. اور انکل یہ تو پھر بالکل ہی یہ ایک بائسنس ہے نا. جی ہاں, تو یہ ضرور میں ضرور. آپ جو 2 باسکٹس آئی ہیں نا جو ابو جان لائے ہیں آذربائیجان سے, یہ جو رات کو کائنات نے پیک کی. اب یہ آپ نے بالکل, آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ جمپ ہے اور یہ آڈیو اس کے ساتھ مکس کی گئی ہے. اب جس نے اس کو لیک کیا ہے وہ بنیادی طور پر اس سے نصرت جاوید, میں نے کل بھی یہ کہا تھا کہ وہ ایک انٹیگریٹی والے جرنلسٹ ہیں. آپ ان کی رائے سے اختلاف کر سکتے ہیں, لیکن ان پر یہ الزام لگانا کہ وہ کسی سے مینج ہو جائیں گے, کوئی ان سے کوئی کام کروا لے گا. جو لوگ نصرت جاوید کو جانتے ہیں, کم از کم جو ساری صحافتی برادری ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ نصرت جاوید کو مینج کرنا ناممکن ہے. رانا جواد بھی ایک ینگ جرنلسٹ ہیں, پوری زندگی جو انہوں نے AFP کے وہ رپورٹر رہے ہیں, اب وہ ڈائریکٹر نیوز ہیں جیو کے, بڑے وہ بھی, ان کی بھی جو انٹیگریٹی ہے اس پر بھی آپ سوال نہیں اٹھا سکتے. کوئی بات اگر ہو تو وہ اس کو
تسلیم کرتے ہیں اور بڑا کھلا ان کا ایک موقف ہے. یہ کہنا کہ آپ رانا جواد کو یہ کوئی ٹوکریاں اور یہ کچھ دے کے آپ ان کو کر لیں گے, متاثر کر لیں گے, مینج کر لیں گے, آئی ڈونٹ تھنک. یہ پاکستان کے صحافی, اسلام آباد کے صحافی خاص طور پر یہ جانتے ہیں. اب یہ لیک اس لیے کی گئی, دیکھیں نصرت جاوید بڑے بے باکی سے لکھتے ہیں, رانا جواد بھی جیو کو مینج کر رہے ہیں, تو یہ جنہوں نے لیک کی, شہباز گل صاحب, انہوں نے بھی اپنا آپ دکھایا. مطلب یہ اس میں آج میں سن رہا تھا ان کی پریس کانفرنس کہ وہ کہہ رہے تھے یہ سناٹا ہے, آپ اٹھیں, آپ بات کریں. تو بھائی جب بات ہوگی تو پھر یہ بھی تو بات ہوگی نا کہ یہ 2 نمبری کس نے کی, یہ 2 آڈیوز کو مکس کر کے صحافیوں کو برا بھلا کہنے میں. حالانکہ کیا تھا اس میں, یہ ہمارے کلچر کا حصہ ہے کہ کوئی بندہ باہر سے آئے جائے, تحفے تحائف دینا, چھوٹا موٹا کوئی فروٹ کی باسکٹ دے دی یا کوئی اور کسی چیز کی باسکٹ دے دی, یہ کوئی برائبری ہے, یہ کوئی رشوت ہے. ہم سب کرتے ہیں. میں باہر سے آتا ہوں تو یہاں پر بہت سارے ہمارے دوست کہتے ہیں کہ کیا لے کے آئے ہو, گرمیاں آتی ہیں, سردیاں آتی ہیں, ہم سب وہ گفٹس ریسیو کرتے ہیں. ہلالی صاحب, میں معافی چاہتا ہوں, آپ کو میں نے ہولڈ پر رکھا. بتائیے کہ سفارتکاری میں, دوستی میں یہ اس طرح کے جو گفٹس لینے دینے, کہیں باہر سے کو آئے, یہ کیا اس کو آپ برائبری سمجھتے ہیں؟ یہ کیا یہ تاثر شہباز گل صاحب نے دینے کی کوشش کی ہے ساری یہ ویڈیو آڈیو جو ہے اس پر بات کر کے کہ سناٹا چھایا ہوا ہے, بولیں آپ اور یہ اور وہ. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی گفٹ آپ کو اپنے آفیشل کیپیسٹی میں جو ملتا ہے وہ پرائیویٹ نہیں ہوتا ہے. آپ ریسیو اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ گورنمنٹ کے ملازم ہیں, گورنمنٹ کے فنکشنری ہیں, اس لیے آپ کو وہ گفٹ مل رہا ہے اور آپ کو ڈکلیئر کرنا ہے, آپ کو توشہ خانہ بھیجنا ہے. اس کے بعد آپ خرید بھی سکتے ہیں اور مختلف قانون ہیں, مگر یہ سوچنا کہ یہ میرا پرائیویٹ ہے اور آپ پھر کسی کو دے دیں, وہ غلط بات ہے. نہیں, یہ تو آپ بیان کر رہے ہیں نا سرکاری, مطلب وزیراعظم صاحب کی جو بات ہے. لیکن اگر کوئی وزیراعظم, کوئی وزیر, کوئی سیاستدان کسی صحافی کو, کسی اپنی پارٹی کے ورکر کو کوئی گفٹ دیتا ہے, اس طرح کا گفٹ جس میں کوئی کھانے پینے کی چیز ہے, تو یہ ہمارے کلچر کا حصہ نہیں ہے ہلالی صاحب؟ ہاں, وہ تو پھر کون کہتا ہے نہیں دے سکتا ہے؟ بھائی کمال ہے, کیا مطلب ہے آپ کو؟ مانے کہ اگر دیکھیے, اگر آپ اپنے ایک صحافی کو بلاتے ہیں جو آپ کا دوست ہے اور آپ اس کو کھانا دیتے ہیں, تو آپ اس کو شاید ایک دفعہ گورنمنٹ کے ایکسپینس میں باہر لے جا کے ریسٹورینٹ میں بھی کھانا کھلا سکتے ہیں. حالانکہ آپ کا دوست ہے, وہ صحافی ہے اور آپ کا ساتھ آپ پروجیکٹ کر رہے ہیں گورنمنٹ کے پالیسیز, تو لہٰذا ایک قسم کا آفیشل میٹنگ ہے. مگر اگر آپ روز روز اسی صحافی کے ساتھ جا کے کھانا کھائیں تو ظاہر ہے لوگ آبجیکٹ کریں گے. نہیں, ڈیفینیٹلی, وہ تو بالکل آپ کی بات صحیح ہے. ہم تو یہاں پر یہ بات کر رہے ہیں کہ ایک طرف گالی نکالی جا رہی ہے, یہ کہا جا رہا ہے کہ بھونکنے والے کتے, اور پھر وہ شاہد خاقان عباسی صاحب کہہ رہے ہیں یہ ہمارا کلچر ہے. حسن نثار صاحب نے وہ قاضی حسین احمد مرحوم کو بیچ میں لے آئے اور کہا کہ وہ بھی کہتے ہیں کہ میں پشتوں میں گالیاں بکتا ہوں. تو یہ تو ہمارا کلچر نہیں ہے. اور پھر اس کے ساتھ 2 صحافی جو آپ کی مرضی کی خبریں نہیں دیتے, کسی اور جگہ سے آپ نے کوئی ایک آڈیو آپ کو مل گئی کہ وہ کوئی فروٹ کی یا کسی چیز کی باسکٹ دی ہے, اس کو ملا کے تو آپ نے وہ مدعا بھی سارا نون لیگ کے گلے ڈالنے کی کوشش کی. تو نون لیگ اور پی ٹی آئی یہ تو دونوں ایکسپوز ہوئی ہیں نا پھر ہلالی صاحب اس میں. یہ تو کوئی بھی ان میں سے صحافیوں کا خیر خواہ نہیں ہے. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک تحفہ آتا ہے یا آپ تحفہ کچھ کھانے کے دیتے ہیں, اس کو ڈکلیئر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اور اس سے کچھ یہ نہیں, ایک آم کا کریٹ اور ایک چھوٹا سا مانے آم کا کریٹ, یہ وہ اس کو لینے اور دینے میں یہ کوئی ضرورت نہیں ہے اس کو ڈکلیئر کرے. اور اگر منسٹر کسی کو دے رہا ہے, کسی ایک اوبلائزنگ آدمی کو دے رہا ہے یا اپنا پی آر بنانے کے لیے دے رہا ہے, اور انہوں نے وہ اپنے پیسے سے لیے ہیں, اگر گورنمنٹ پیسے سے لیے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں بھائی ان کا بھی نام لکھ لو, ان کو بھی میں نے ایک کریٹ دیا. یہ تو آبجیکٹ کرنا از ایبسولوٹلی رانگ. ایک صحافی کو پرائیویٹ کانورسیشن میں اگر اس کو آپ گالی دیتے ہیں, اس بیڈ ٹیسٹ ہے نا, میں نے وہ بتاتا ہے کہ آپ کس قسم کے لوگ ہیں. مگر اگر ایک پرائیویٹ کانورسیشن ہے سمیع صاحب, اس کو ریکارڈ کر کے پروجیکٹ کرنا وہ بھی تو غلط ہے. یہی تو میں عرض کر رہا ہوں, یہ غلط ہے, بالکل ٹوٹلی نان سینس ہے, ربش ہے. اور پھر اس پر اگر یہ کسی نے ٹیپ کر کے چلا ہی دی ہے
تو اس کو پاکستان کا کلچر کہنا، اس کو ہمارا کلچر کہنا، یہ اس سے بھی ربش ہے. ہمارا گالی گلوچ کلچر کہاں سے آ گیا؟ نہیں اٹس الیگل. میں سمجھتا ہوں اٹ شوڈ بی اے کرائم. یس، یہ تو آپ کر نہیں سکتے ایسی چیز. بالکل. اور دوسری بہرحال یہ کوئی اسے ہم تو صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو گالی گلوچ ہے یہ بالکل قابل مذمت ہے، اس پر معافی مانگنی چاہیے تھی. جی رانا صاحب آپ. بات یہ ہے گالی گلوچ پہ معافی مانگنے والی بات ہی دیکھیں، یہ انتہائی میں کہتا ہوں کہ جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں پرویز رشید صاحب کی طرف سے اس گفتگو میں، اور محترمہ مریم نواز صاحبہ اس کو سنتی رہیں اور انہوں نے ان کو یہ نہیں کہا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں. اور اس کے بعد محترم حسن نثار صاحب نے جس طریقے سے کہا کہ یہ کلچر حسن نثار صاحب کا کلچر ہو سکتا ہے، پاکستانی قوم کا یہ کلچر نہیں ہے. شاہد خاقان عباسی صاحب نے جس ڈٹائی سے، یعنی ان کو ذرا برابر شرمندگی محسوس نہیں ہوئی کہ وہ صحافیوں کے بارے میں جو ایک غلیظ زبان استعمال کی گئی، وہ کہتے ہیں میں تو اس سے بھی بدتر زبان استعمال کرتا ہوں. یہ پاکستان کی بدقسمتی نہیں ہے سمیع صاحب، اور کیا ہے کہ اس قسم کے لوگ پاکستان کے وزیر اعظم رہے. بالکل. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو بات ہے نا سمیع صاحب، کہ انہوں نے جس طریقے سے پرویز رشید صاحب نے گفتگو کی، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ کس قسم کا رویہ صحافیوں کے حوالے سے رکھتے تھے. اب آپ نے جو دوسری بات کی، وہ جو باسکٹس کے حوالے سے بات کی گئی، وہ واقعتاً آپ کی بات 100% صحیح ہے کہ وہ ایک انتہائی غیر ضروری بات ہے، اس کا کوئی تک نہیں بنتا اس کے ساتھ. بات یہ ہے کہ یہ تو اس طریقے سے تو آپ دیکھیں گے دو انٹیگریٹی والے جو جرنلسٹ ہیں، سینکڑوں صحافی ہیں جن کو ان کے دوست تحفے بھیجتے ہیں، ان کو خواہ ان کو اس میں لانے کی کوشش کی، ان کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے. تو اٹ ٹیلز کہ عمومی طور پر ان قائدین کا رویہ صحافیوں کے بارے میں کیا ہے، اور کس طرح یہ جو اپنے کام ہے غلط، ان کو ہمارا وہ کلچر جو ہے نا وہ بنا کے پیش کر رہے ہیں. قاضی صاحب، سمیع صاحب انتہائی نیک آدمی تھے، میرا ذاتی طور پر ان کے ساتھ بہت بیٹھنا اٹھنا تھا. وہ قطعی طور پر میں نے کبھی ان کی زبان سے اس قسم کی بات نہیں سنی جو حسن نثار صاحب نے اس کو پاکستان کا کلچر بنانے کے لیے کہہ دیا کہ جی قاضی صاحب یہ کہتے تھے. میں کہتا ہوں پرویز رشید صاحب کو ڈوب مرنا چاہیے. اگر ان کو آزادی صحافت پر یقین رکھتے ہیں تو نواز شریف، مریم نواز اور پرویز رشید کو سسپینڈ کریں. ٹھیک ہو گیا جی. چلے یہ تو اچھا. ہلالی صاحب، ایک دوسری بڑی اہم خبر ہے، ہمارے لیے بڑی اہم ہے لیکن آپ ہو سکتا ہے اس کو ہمیں صحیح بیان فرما سکیں. سفیروں کی وزیروں کے ساتھ ملاقات پر ایک کابینہ نے کہا ہے کہ پابندی ہوگی، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ وزارت خارجہ کی اجازت سے ملیں گے، اور اس میں وزارت خارجہ کا افسر بھی ہوگا. تو یہ پہلے سے یہ نہیں تھے ایس او پیز؟ میں تو یہ سمجھتا تھا کہ شاید اسی طرح ہوتا ہوگا، لیکن آپ کو کیا سمجھ آتی ہے کہ کیا اس کی وجہ ہوگی؟ کیا کوئی لوز ٹاک ہوئی ہے، یا جس طرح سفیروں کی ملاقاتیں ہوئی ہیں پی ڈی ایم بننے سے پہلے بھی ہوئی ہیں، پھر ادھر اور بھی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، کوئی آپ کو لگتا ہے کہ کوئی اس میں کچھ are you smelling some rat؟ جی بالکل، میرا خیال میں کوئی ایسے ڈسکلوجرز منسٹرز نے کیا ہوگا جو ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا. تو یہ بتاتا کیا ہے؟ میں نے جب ایک ایمبیسڈر کو آپ کہتے ہیں کہ آپ مجھ سے اس وقت مل سکتے ہیں جب میرے ساتھ کوئی بیٹھا ہوا ہو، تو اگر آپ کے دفتر کا آدمی ہے تو آئی سپوز وہ کہہ سکتے ہیں جسٹ ان کیس فار دا ریکارڈ، تو پھر اس کو بلا سکتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی یہ پوائنٹس ہیں جو ایمبیسڈر صاحب نے کہا ہے، اور یہ آپ نوٹ کریں کہ میں اس پہ ایکشن لوں. مگر وہ آپ خود کر سکتے ہیں آفٹر دا میٹنگ. تو یہ بتاتا ہے صرف یہی ہے کہ منسٹر جو ہیں کچھ ایسی چیز کہہ دیتے ہیں جو ان کو کہنا نہیں چاہیے. اٹ شوز کہ آپ کا کوئی کانفیڈنس نہیں ہے منسٹر میں. اور میرے خیال میں ہاں، اگر آپ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ ملنے کے پہلے ایک بریفنگ دیا جائے کہ ایک فارن آفس کے بندے سے کہ واٹ کائنڈ آف ریلیشنز آپ کے ہیں اس ملک کے ساتھ. کبھی کبھی کسی کو شاید پتہ نہ ہو کہ گریس کا ایمبیسڈر آ رہا ہے، تو آپ کو شاید پتہ نہ ہو واٹ از دا بیک گراؤنڈ. تو وہ ایک بریف منگانا چاہیے، چھوٹا سا 1 پیج کا، 1 دن پہلے، 1 گھنٹہ پہلے منسٹر کے بعد ان کو پتہ چل جائے. یہ ایک آدمی کو بٹھانا نوٹ کر کے فرام دا فارن آفس، یہ ایسا لگتا ایسا ہے کہ کوئی غلطی کسی نے کی ہے اور وہ اوائڈ کرنا چاہتے ہیں ان فیوچر. اچھا، اس میں اب امریکن سفیر بھی آنے والے ہیں. اس سے پہلے تو وہ ناظم الاموری تھے، ان کے جو سفیر تو 2-3 سال کے بعد آ رہے ہیں. تو یہ اور عام طور پر یہ یہاں پر بات بھی ہو رہی ہے کہ
وہ جب ساری اپوزیشن اکٹھی ہوئی تو ایک دن میں جو امریکی یہاں پر ناظم الامور تھی انہوں نے لاہور میں 2-3 ملاقاتیں کی، پیپلز پارٹی سے، نون لیگ سے اور بھی حکومت کے الائز سے بھی. تو یہ کچھ اس کا بھی آپس میں ایک ہم اسپیکولیشن ہی کر سکتے ہیں، ربط آپس میں کوئی جوڑ سکیں، کوئی یہ حفاظت کے طور پر ہے یا جیسے کہا جا رہا ہے کہ بہت سارے ہمارے دوست ممالک کے سفراء یہاں پر جو سیاسی اتحاد بن رہے ہیں، ٹوٹ رہے ہیں، اس میں رول پلے کرتے ہیں؟ مگر اس سے یہ ایک ہاں وہ دیکھیے، آپ پی 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 کے لیڈر کو یہ تو نہیں کہہ سکتے ہیں کہ فارن آفس کا بندہ بٹھاؤ، وہ نہیں لے گا، وہ کہے گا نہیں میں نہیں بٹھانا چاہتا، اور وہ کبھی نہیں بٹھائے گا. ان کے پرسنل ریلیشنز ہوتے ہیں. وہ تو چاہتا ہے کہ ایکویشن بنے سفیر کے ساتھ، وہ چاہتا ہے اس کا اور امریکہ کے ساتھ کھلا ایک قسم کا لنک ہو. وہ تو بالکل آبجیکٹ کریں گے، اور آپ ان پہ انفلکٹ نہیں کر سکتے ایک آدمی. صرف اور صرف آپ منسٹرز پہ کر سکتے ہیں جو آپ کے کنٹرول میں ہیں، اور وہ میرے خیال سے ایک انڈیکیشن یہ دیتا ہے ایمبیسڈر کو کہ یار اس کو پتہ ہی نہیں ہماری کس قسم کی ریلیشن شپ ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کیا کہنا. اٹ شوز اے لیک آف کانفیڈنس. بہتر یہ نہیں ہوتا کہ آپ ایک نوٹ کیبنٹ میں سرکولیٹ کرتے کہتے کہ بھائی کسی سفیر سے ملنے کے پہلے ہمیں انفارم کر دیں کہ آپ مل رہے ہیں، اور آپ کو اگر کسی چیز کے بارے میں پوچھنا ہے تو فارن آفس کو یہ جو ڈائریکٹ ڈی جی ہے یا یہ جو ایڈیشنل سیکرٹری، اسے آپ بات کر لیں. میرے خیال میں دیٹ وڈ ہیو بین بیٹر. مگر چلیے یہ ایک طریقہ ہے. دس شوز کہ وہ افسر بیٹھ کے کہہ سکتا ہے منسٹر کو نہیں یہ غلط بات ہے، منسٹر صاحب کو یہ پتہ نہیں ہے کیا ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. ہمارے ساتھ ہی ہیں ظفر ہلالی صاحب، لیکن ہمیں یہاں پر ایک چھوٹا سا وقفہ لینا ہے، اور ڈی جی آئی ایس پی آر کی ایک پریس کانفرنس ہے جس میں انہوں نے تمام اہم ایشوز کا احاطہ کیا ہے. تو ہلالی صاحب سے بھی انپوٹ لیں گے اس پہ، اور دیکھیں گے کہ کیا اس پریس کانفرنس کے بعد کون سی چیزیں جو ہیں وہ کلیئر ہوئیں، اور ابھی اور کون سی چیزوں پر شاید مزید گفتگو کی ضرورت ہو. لیکن یہ سب ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ڈی جی آئی ایس پی آر کی ایک پریس کانفرنس، بڑی اہم پریس کانفرنس. انہوں نے پوری جو پاکستان کو جو چیلنجز اس وقت درپیش ہیں اس پر گفتگو کی، پورا احاطہ کیا، اور بڑے اہم معاملات پر انہوں نے کھل کر اپنا جو نقطہ نظر ہے اس کی وضاحت کی. سب سے پہلے ہم بات کریں گے جو انہوں نے ٹی ٹی پی تحریک طالبان پاکستان کے حوالے سے جو گفتگو ہوئی، جو اس وقت بات چل رہی ہے. پہلے مذاکرات کی بات ہوئی، پھر سیز فائر ہوا، سیز فائر ختم ہوا، اور بہت سارے لوگوں کا یہ پاکستان میں خیال تھا کہ ٹی ٹی پی کے ساتھ گفتگو نہیں ہونی چاہیے، اور یہ جو مذاکرات ہیں یہ کن بنیادوں پر ہو رہے ہیں، اور کیا آپ ٹی ٹی پی کو آفر کریں گے. اٹ از اے سائن آف ویکنیس. تو آج جب ٹی ٹی پی کے حوالے سے جو سوال ہوا اس پر جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے جواب دیا، آئیے آپ کو پہلے وہ سنواتے ہیں. Sir, my question to you is regarding the Pakistani Taliban status. They already announced that there is no peace talks with Pakistan government and the military anymore. So what is the status now? Is it ongoing? The ceasefire is on or is it ended? Well, you know that the ceasefire it finished on the 9th of December, and as far as our talks with the TTP were concerned, they are on a hold, and the operations are continuing. It was a confidence building measure taken to actually go into talks with these violent non-state actors on the request of the Afghan government, that the current Afghan government who wanted, because after 15th of August, this was a requirement given by the government of Pakistan to the new interim Afghan government that TTP should not be using Afghan soil against Pakistan. So it was in that context that they gave this option, that they would bring them to the table and make them accept what Pakistan wants. So those conditions, those terms and conditions were yet to be
settled. Obviously, you would understand that TTP is also not a monolith. They have some internal differences also. So there were some problems. There were some conditions which were non-negotiable from our side. And so there is no ceasefire. We are fighting. We are taking them on. We are conducting operations every day. And we'll continue doing so till the time we get rid of this menace. हिलाली साहब, ये एक बड़ा मुफस्सल जवाब है. व्हाट डू यू से? फर्स्ट क्लास. मैं तो सोच रहा हूं कि बात पता नहीं क्यों किया, और अब पता चल गया है कि अफगान तालिबान ने हमें कहा था कि इनसे बात करो. चलिए, हमने भी इनको मशवरा दिया, वो कुछ मानते थे हमारी बात, चले हमने भी मान लिया. मगर सवाल ही नहीं पैदा हो कि टीटीपी के साथ कोई समझौता हो सकते, एक्सेप्ट सरेंडर, एक्सेप्ट कि अगर वो वापस आ रहे हैं तो एक ही फौज होगी पाकिस्तान में, और वो है पाक फौज, और कोई फौज नहीं होगा. बिल्कुल ये जरूरत था. तो यू आर सेटिस्फाइड विद दिस आंसर? अब वो जो एक इबाम था, हमारे जहनों में सवालात थे, आज DGISPR ने क्लियरली सब सिचुएशन को वाज़े कर दिया. हाँ, बस अभी जब ये दुआ करें कि प्राइम मिनिस्टर साहब को कोई और ये नहीं हो कि कोई चीज लड़ाई से नहीं हल हो सकता. तो क्या हर चीज बातचीत से हल हो सकती है क्या? बिल्कुल. तो माने कि ये जो प्राइम मिनिस्टर साहब का एटीट्यूड है, ये चलिए अच्छा एटीट्यूड है पीसफुल पॉलिटिशियन के लिए, मगर कुछ ऐसी चीजें हैं और कुछ ऐसे दुश्मन हैं, वो बातों से वो नहीं है मामला हल. वो लातों के भूत हैं, बातों से नहीं मानते. ठीक है. अच्छा, एक और सवाल जो था उनसे किया गया, ये जो फेंसिंग हो रही है उस पर भी पिछले दिनों कुछ एपिसोड्स हुए, वाक़यात हुए, उस पर भी DGISPR ने जो जवाब दिया, ज़रा आइए वो सुन लेते हैं. पाक अफगान बैनुल-अक़वामी सरहद पर लगाई गई ये फेंस, ये दोनों अतराफ बसने वाले लोगों को सिक्योरिटी, आमदोरफ्त और तिजारत, इसको रेगुलेट करने के लिए इस वक्त की अशद ज़रूरत है. इसका मकसद लोगों को तकसीम करना नहीं, बल्कि उन्हें महफूज बनाना है. बॉर्डर एरियाज के लोग बॉर्डर टर्मिनल्स और डेजिग्नेटेड क्रॉसिंग पॉइंट से तयशुदा तरीक़ाकार के मुताबिक रोज़ाना आ जा रहे हैं. इस तरीक़ाकार को वक्त के साथ मज़ीद मौसर बनाया जाएगा. इस बाढ़ के लगाने में हमारे शुहदा का खून शामिल है. यमन की बाढ़ है, ये मुकम्मल होगी और इंशाअल्लाह कायम रहेगी. यमन की बाढ़ है, मुकम्मल होगी और इंशाअल्लाह कायम रहेगी. इसमें हमारे शुहदा का खून है. हिलाली साहब, बड़ा एक क्लियर जवाब दिया है, क्योंकि अफ़गान, मैं उनके वर्ड्स देख रहा था उनके तर्जुमान के, कि ये जो बाढ़ है ये कौमियतों को, एक कौम को ये तकसीम कर रही है. तो इस पर बड़ा खुलकर DGISPR ने कहा कि ये तकसीम नहीं कर रही, बल्कि ये अमन की बाढ़ है. व्हाट डू यू से? हमने इन कौम को नहीं तकसीम किया है, लैंड को तकसीम किया है. मुख्तलिफ मुल्क होते हैं पूरी दुनिया में, ये बात होती है. कौम को नहीं तकसीम किया, और इनके लिए और भी कॉरिडोर्स बना सकते हैं कि ये जो बॉर्डर ट्राइब्स हैं आके जाएं इन अ रेगुलेटेड मैनर, इन अ मैनर कि हमारी सिक्योरिटी एंडेंजर नहीं होती है. समी साहब, आपको पता है कि नहीं कि अब तक अफगान तालिबान ने तुर्कमेनिस्तान के कितने लोगों को मारा गया है बॉर्डर्स पे? उन्होंने मारे हैं. उनके ताजिकिस्तान से उन्होंने कहा है कि फेंस पता नहीं वो बॉर्डर, मगर हमारे हेलीकॉप्टर्स वापस करो. ईरान पे तो बॉर्डर पे फायरिंग किया है उन्होंने, और हमारे लोगों को भी फायरिंग किया है. ये अफगान तालिबान जो हैं, ये अमन में पता नहीं रह सकते हैं कि नहीं. इसलिए तो मैं तो समझता हूँ ये एक ही चीज जानते हैं, और वो है फाइटिंग, लड़ना. उसके अलावा इनको और किसी चीज के बारे में ज्यादा पता नहीं है. और अच्छी बात है कि आस्ते आस्ते इंशाअल्लाह ये सीखेंगे कि अमन में रहना चाहिए. और उनकी जो टॉप लीडरशिप है, लगता है कि वो कुछ इनको सिखाना चाहते हैं. मैं तो हैरान हो गया हूँ कि तीनों मुल्कों, 3-4 मुल्कों के फायरिंग से अभी से फायरिंग हो गई है, और मारे भी गए लोग. तुर्कमेनिस्तान, मैं तो हैरान हूं कि तुर्कमेनिस्तान ने कोई जवाबी कार्रवाई नहीं की है. और कब तक, अगर फ्रैंकली TTP के ऊपर ज्यादा इनका कंट्रोल हो, तो इट्स ओनली अ क्वेश्चन ऑफ टाइम कि हम भी फिर वापस कोई रेड्स करें और उनको खत्म करें. इसलिए ऐसा मामला नहीं चल सकता है. अफसोस से हमारे अफगानिस्तान के साथ हर वक्त
रिलेशनशिप कुछ ऐसा ही होता है। बाहर के लोग हैं जो फायदा उठाएंगे एक दिन, फिलहाल उनको हमारी इतनी जरूरत है समी साहब कि फाइटिंग इज नॉट इन देयर इंटरेस्ट इस वक्त, जब तक ये फैमिन कंडीशंस और जब तक ये सब ये जो उनके सैंक्शंस हैं ये सब, मगर एक ना एक दिन अगर वो इंटरनेशनल बॉर्डर को ना माने तो फिर क्या होगा, आप बताएं। बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। यहाँ पर एक छोटा सा वक्फा मुझे लेना है, और DGISPR ने नवाज शरीफ साहब मुज़ाकरात के बारे में क्या कहा, बड़ा इंपॉर्टेंट उनका जवाब था, बड़ा इंपॉर्टेंट ये सवाल, और भी बहुत कुछ एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस हम बात कर रहे हैं, उन पर बड़े सवालात हुए। एक सवाल आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के हवाले से भी हुआ, जो स्पेकुलेशन हो रही है, बहुत सारा मीडिया इसको स्पेकुलेट कर रहा है इस बात को। सवाल क्या था और जवाब आइए आपको सुनाते हैं। आपके पहले सवाल के जवाब में मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि अगेन ऐसी बेसलेस स्पेकुलेशंस में मत इंडल्ज करें अपने आप को। आई वुड रिक्वेस्ट यू कि इस तरह की बात थी, इस तरह की क्या शायरियों में मत इन्वॉल्व हो और ना ही ऐसी चीज़ों को हवा दें। हिलाली साहब बड़ा खुलकर कहा जनाब DGISPR ने कि ये बेसलेस है, ख्याली बातें हैं, स्पेकुलेशन है, इस पर बिल्कुल कोई आप बात ना करें। तो ये आप समझते हैं कि जवाब आ गया? जवाब आ गया? जी जवाब तो आ गया, काश के थोड़ा जल्दी आता। और हर किस्म का जो रूमर है शायद उसको जरूरत नहीं है जवाब देने के लिए समी साहब, मगर कुछ रूमर्स हैं मिसाल के तौर पे कि गवर्नमेंट और एस्टेब्लिशमेंट एक पेज पे नहीं है, वो इतने देर से चल रहा था विदाउट कॉन्ट्रडिक्शन, किसी ने डिनाई नहीं किया कि कुछ लोग सोचने लगे कि ये वाकई सही है। खास तौर वो लोग जो नून के थे वो कहने लगे हो रही है, इसलिए इतने लोग इतने खुले तरीके से कह रहे थे कि आई एम ग्लैड कि ये कॉन्ट्रडिक्शन अब आ गया है और ये बताता है कि वैसे ऐसी कोई बात नहीं है और गवर्नमेंट और आर्मी और ऑन वन पेज, ये बड़ी अच्छी बात है। ठीक हो गया। अच्छा, एक और भी सवाल किया गया जो आजकल मीडिया में है और ये बातें चल रही हैं कि नून लीग से गुफ्तगू हो रही है, शहबाज शरीफ साहब वजारत उज़्मा के उम्मीदवार हैं और नेशनल गवर्नमेंट भी बन सकती है, इस तरह की बहुत सारी बातें हो रही हैं। तो वो भी आज सवाल किया गया कि जो नवाज शरीफ से जो गुफ्तगू की इत्तलात हैं उस पर आप क्या रिस्पॉन्स करते हैं? आइए ज़रा सुन लेते हैं। देखिए अहमद मंसूर साहब, मैं इस मामले में सिर्फ इतना कहूँगा कि ये सब स्पेकुलेशंस हैं, कयास आराइयाँ हैं, जिनमें से जिसको मैं बेसलेस स्पेकुलेशन कहूँगा। अगर कोई इस तरह की बात कर रहा है डील की या कोई इस तरह की बात करता है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि उन्हीं से सवाल करें कि कौन कर रहा है डील, क्या है उसके मुहर्रकात क्या हैं, उसकी मतलब व्हाट इज़ द एविडेंस कि कोई डील कर रहा है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है। और अगर कोई ऐसी बात करता है तो मैं आपसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट करूँगा कि उसकी डिटेल भी उनसे ज़रूर मांगें, ज़रूर पूछें उनसे कि जी क्या आपके पास क्या है उसके बारे में। In my understanding, I'm very clear on that. This is all absolutely baseless speculation. And इसको जितना कम इस पे बहस की जाए, जितना कम डिस्कस किया जाए, उतना हमारे मुल्क में फायदे में बेहतर है। जी ज़फ़र हिलाली साहब, ये एक बहुत बड़ी स्पेकुलेशन चल रही थी पिछले कुछ दिनों से, अब आज DGISPR ने तो उसका ये जवाब दिया। एब्सोल्युटली राइट, बहुत बड़ी थी, बहुत सा जरूरत था ऐसा जवाब, और ये जवाब अब आ गया है तो अब ये कुछ हद तक कम हो जाएगा। मगर हम लोग जो हैं हम तो थियरीज और कंस्पिरेसी थियरीज में तो हम मुब्तला है ना ऑल द टाइम, तो ये बातें होंगी, मगर इस किस्म के डिनायल के बाद सीरियसली कोई इतना नहीं लेगा इसको। ठीक हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया ज़फ़र हिलाली साहब, आपने हमें बहुत टाइम, बहुत मैं आपका मशकूर हूँ। राना साहब, हिलाली साहब ने बड़ा इस पर तबसरा किया, लेकिन मैं अब आपको एक मियाँ साहब वापस आना है या नहीं आना, मीर इकराम ने
हमारे जो लंदन के नुमाइंदे हैं आजकल वो पाकिस्तान आए हुए हैं, किस दिन उनके साथ प्रोग्राम भी करेंगे। एक तोते से गुफ्तगू की, वो कहते हैं कि ये तोता बड़ा ज़बरदस्त होता है और इसने माजी में जो कुछ कहा है वो सच होता रहा है। आइए ज़रा मीर इकराम की उस तोते से गुफ्तगू देखते हैं, वो नवाज शरीफ साहब के बारे में कह रहा है कि सुन लें आप खुद ही। अच्छा, ये तो चीख भी रहा है और काट भी रहा है और कह रहा है कि नहीं आना नहीं आना। और ये मीर साहब कहते हैं कि ये एवंस फील्ड भी वो इसको लेके गए थे तोते को। और ये राना साहब अब तो तोता भी कह रहा है कि मियाँ साहब ने नहीं आना, तो वो जो लोग उम्मीदें लगाए बैठे हैं उनका क्या बनेगा? शमी साहब देखें, ये जो है ना, आज पहले तो जो अभी आपने सुनवाया ना DGISPR ने जो बात की नवाज शरीफ के हवाले से, उससे ये जो प्रोपेगेंडा नून लीग ने पिछले चंद हफ्तों से शुरू किया हुआ था कि जी डील हो रही है, मियाँ साहब आ रहे हैं, फलां हो रहा, ये हो रहा, उस पर तो सारी उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया कि ऐसी कोई बात नहीं। DG साहब ने दो टोक अल्फाज में कह दिया। बाकी ये जो तोते वाली बात है ना शमी साहब, बात ये है कि सवाए ये पता नून लीग को भी है कि नवाज शरीफ ने नहीं आना, और जो मर्जी कर लें, ये अपना अलीना हंस रही है, अलीना भी उन नून लीगियों में शामिल है जो कहते हैं नवाज शरीफ ने आना है, लेकिन उसने आना अलीना कोई नहीं है। ठीक है, आप बेशक मेरे साथ शर्त लगा लें नवाज शरीफ की वापसी के, ये सारा झूठ बोल रहे हैं, ये सारा देखें। आप इन लोगों की बातों पर एतबार करते हैं जो कहता है कि परवेज रशीद से ज्यादा बदतर मेरी जुबान है। ऐसी पार्टी के आप इन लोगों से तवक्को करते हैं ये कौम की रहनुमाई करेंगे। और मैं हसन निसार की, यहाँ मेरी बात सुने, मैं हसन निसार की अजमत को सलाम करता हूँ कि जिनके बारे में वो कहते हैं कि भौंकने वाले कुत्ते, वो कहते हैं ये गौहरे नायाब है परवेज रशीद। यार कोई हद होती है अलीना। नहीं, आई एग्री विद दैट, लेकिन ये जो तोते वाली बात है ना, देखे ना कितनी नौबत आ गई है कि अब तोते से पूछा जाएगा कि नवाज शरीफ साहब ने आना है कि नहीं आना। अच्छा, लेकिन एक चीज मैं कहना चाहूंगी, मुझे बात कंप्लीट करने दें समिता, फिर आप जो मर्जी बोलिएगा। उसमें ये देखिए तोते की ना एक वो होती है, हर जो जानवर है उसकी खसलत होती है। एक तो तोता कॉपी कैट है। आप देखिए वो जो कैट है वो कौन सी कैट है, PTI की कैट तो नहीं है जिसने कहा कि नवाज शरीफ वापस नहीं आएगा, जिसने सिखाया है। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि तोते में एक और चीज होती है कि वो वफादार नहीं होता। आज वो जो बात कर रहा है कल हो सकता है वो बात ना करे, और हो सकता है कि दफा उड़ गया तो उसने वापस नहीं आना। तो आप तोते की बातों को इतना सीरियस ना लें। मियां साहब आएंगे, अभी नहीं आएंगे लेकिन आएंगे जरूर, इलेक्शन से पहले जवाब देने में आपने कहा ना कि ये तोता जो है ना इसकी बातों पे यकीन नहीं करना चाहिए, तो ये तो आप फिर ये जो मुस्लिम लीग की बहुत सारे अरकान असम्बली हैं उनकी बात कर रही हैं, वो भी तोते की तरह रटे हुए होते हैं। जो ब्रीफ उन्हें मिल जाता है मरियम साहबा से या शहबाज साहब से, पार्टी के सारे अरकान इसलिए उन्होंने अपनी पार्टी लाइन को लेकर चले ना समी साहब। अच्छा, अब बात सुन लें। नहीं, पार्टी लाइन तो शायद खाकान ने बता दी कि जो जुबान यानी परवेज रशीद साहब इस्तेमाल कर रहे हैं, वो मेरी बात सुने, शायद खाकान साहब अपने बंदों के बारे में वही जुबान इस्तेमाल करते हैं, वो अपने वफादारों के बारे में वही। एक पार्टी को कहती है आपसे पूछे कि गेस्ट कौन होना चाहिए। तोते पर एतराज ना करें, यहाँ पर जो सारे आपको टॉक शोज में बैठे हुए लोग नजर आते हैं वो तोते हैं। जो उनको दिया जाता है स्क्रिप्ट वो सारे के सारे वैसे तोतों की तरह पढ़ते हैं। तो ये जो तोता है ना, ये अपना स्क्रिप्ट बता रहा था, तो ये इसका कोई और स्क्रिप्ट नहीं था। तो इसलिए ये इस तोते पर इतराज करना उन तोतों की वजह से जो रोज कहते हैं कि आ रहा है मियाँ साहब आ रहे हैं, मियाँ साहब आ रहे हैं। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम, कल फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।